آپ کو بتائیں ٹو فیز ٹرانسفارمرز کی خرابی کی بار بار خرابی سے پریشان صارفین کی سنی گئی ہے۔ ٹو فیز ٹرانسفارمرز کسی بھی علاقے میں نہیں چلیں گے۔ ٹو فیز ٹرانسفارمرز چلنے کی صورت میں متعلقہ ایس ڈی او کے خلاف کارروائی ہوگی۔ فیسکو ہیڈ کوارٹرز نے تمام سرکلز کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ٹرانسفارمرز کے حوالے سے۔ ٹو فیز ٹرانسفارمرز کی بار بار خرابی سے پریشان صارفین کی سنی گئی۔ ٹو فیز ٹرانسفارمرز کسی بھی علاقے میں نہیں چلے گا۔ متعلقہ ایس ڈی او کو کارروائی کا انتباہ دے دیا گیا۔ ٹو فیز ٹرانسفارمرز چلنے کے لیے متعلقہ ایس ڈی او کو کارروائی کا انتباہ دے دیا گیا ہے۔ ٹو فیز ٹرانسفارمرز کی بار بار خرابی سے پریشان صارفین کی سنی گئی ہے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، موجود ہیں ہمارے ساتھ اویس علی۔ جی اویس، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، فیصل آباد شہر بھر کے کسی بھی علاقے میں جو ٹرانسفارمر ہے وہ ٹو فیز نہیں چلے گا۔ اس حوالے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے تمام تک سرکلز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تاکہ ٹو فیز ٹرانسفارمر چلنے کی صورت میں متعلقہ جو سب ڈویژن کا عملہ ہے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا، اور فیسکو کی جانب سے تمام تر سرکلز کو جو ہے وہ ٹرانسفارمرز بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ اور مزید فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ ٹو فیز ٹرانسفارمر جو ہے وہ صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بار بار جو ہے وہ بجلی بند ہوتی ہے، اور اسی حوالے سے تمام تر جو فیسکو کے سب ڈویژن اور ڈویژن دفاتر ہیں ان کو ٹرانسفارمرز فراہم کیے جا رہے ہیں، اور ٹو فیز ٹرانسفارمر تبدیلی کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور ٹو فیز ٹرانسفارمر نہ تبدیل ہونے کی صورت میں متعلقہ سب ڈویژن کے عملہ کے خلاف سخت سے سخت جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا۔ اگر بات کی جائے ٹو فیز ٹرانسفارمرز کی تو فیصل آباد کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پر ٹو فیز ٹرانسفارمرز اس وقت چل رہے ہیں، جن میں تاش آباد، منصور آباد، ملت ٹاؤن، گلستان کالونی، مدینہ ٹاؤن، اور اس کے ساتھ ساتھ غلام محمد آباد کے بیشتر علاقوں میں ٹو فیز ٹرانسفارمر جو ہے وہ چل رہے ہیں، جن کو تبدیل کرنے کے حوالے سے فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے سخت ہدایات تمام تک سرکلز کو جاری کر دی گئی ہیں کہ ان ٹرانسفارمرز کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرانسفارمر کو تبدیل کر کے صارفین تک۔ فیسکو ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے تمام سرکلز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اویس ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی نااہلی یا معاملہ کچھ اور، ایک طرف ملازمین کی کمی، دوسری طرف فنڈز کے مسائل۔ ملازمین کو تنخواہ کی ادائیگی مشکل، صفائی کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا۔ مزید بات کریں گے اسی حوالے سے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا۔ بات کریں فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے تو یہاں پر صفائی کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، ملازمین کی تنخواہوں کے ایشوز پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ یہاں پر بہت سارے ملازمین جو ہے وہ 3 مہینے جب ان کے پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو 3 دن کی سیلری نہیں دی جاتی، تو ملازمین کا یہ موقف تھا کہ یہاں پر اس وجہ سے اس مہینے میں ان کی جو ہے وہ اتواروں کے علاوہ بہت سیلری بھی کاٹی گئی ہے، اور انہیں 32,000 کی بجائے 22,000 کے حساب سے سیلریز دی گئی ہیں، جس سے ان کا جو ہے وہ گھر بار چلانا مشکل ہو چلا، اور ملازمین کی جانب سے یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر ان کو تنخواہیں پوری دی جائیں، 32,000 کے حساب سے دی جائیں، کیونکہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی جا چکی ہیں، تو کم تنخواہیں دینے کی وجہ سے ان کا جو کام چلانا وہ مشکل ہوا پڑا۔ ملازمین احتجاج پر آمادہ ہو چکے ہیں، اور اس سلسلے میں چیف ایگزیکٹو آفیسر کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جلد از جلد تنخواہوں کے حوالے سے ان کی جو ہدایات ہیں وہ دے دی جائیں تاکہ جو ان کے مسئلے حل ہو سکے۔ واضح رہے کہ یہاں پر کمپنی میں 4,000 کے قریب سینٹری ورکرز اور مختلف ملازمن ڈیوٹی کرتے ہیں، جس میں 1,000 سے زائد جو ہے وہ ڈیلی ویجز ہے، جن کو ہر 3 مہینے بعد دوبارہ سے اپائنٹ کیا جاتا ہے یا نئے رکھے جاتے ہیں، تو اس دوران ان کو 3 دن کی سیلری نہیں دی جاتی، اور اوپر سے یہ مسئلہ بنا ہوا کہ اس مہینے ان کا 32,000 کے حوالے سے جو ہے وہ بل نہیں بنایا کے لیے سب سے بڑا تنخواہوں کے ایشوز کے ساتھ صفائی کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ عبدالرحمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب محکمہ صحت فیصل آباد حکومتی احکامات پر عمل درآمد کرنے میں بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ 3 ماہ قبل ماں بچہ صحت پروگرام پر منتقل ہونے والی 7 اربن گورنمنٹ ڈسپنسریز کو خواتین میڈیکل آفیسر آلات اور آٹو کلو فراہم نہ کیے جا سکے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے عزدار حسین سے۔ جی عزدار، بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے اربن ڈسپنسری ہیں جو کہ گورنمنٹ سٹی کی ڈسپنسری ہیں، یہاں پہ ماں بچہ صحت پروگرام جو تھا منتقل کیا گیا تھا، اور 7 گورنمنٹ سٹی ڈسپنسری ایسی ہیں فیصل آباد شہر کی جنہیں ماں بچہ صحت پہ منتقل کر دیا گیا تھا، اور یہاں پہ اب زچہ بچہ کی جو سہولیات ہے وہ فراہم ہونا تھی۔ 2 جو گورنمنٹ سٹی کی ڈسپنسری ایسی ہیں جو کہ 24 گھنٹے فعال ہیں، جبکہ دیگر 5 گورنمنٹ سٹی کی ڈسپنسری ایسی ہیں جو کہ 2 شفٹوں میں چل رہی ہیں، مگر کہیں پہ آٹو کلیو نہیں ہے، کہیں پہ ڈاکٹر موجود نہیں ہے، جبکہ 24/7 جو کہ گورنمنٹ ڈسپنسری ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ شام کے وقت میں ابھی تک محکمہ صحت انتظامیہ جیسے ڈاکٹر تعینات نہیں کیے جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے ڈسپنسری سے متعلق؟
جی ہاں، ایسے ہے کہ ابھی پرائمری اینڈ سیکنڈری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو اربن ڈسپینسریز ہماری 7 ہیں، 2 جو ہے 24/7 ہیں اور جس میں 5 ہے جو مارننگ اور ایوننگ میں چل رہی ہیں. ابھی ڈپارٹمنٹ کا مین فوکس اربن ڈسپینسریز پر ہے. ان کے لیے انہوں نے سی او صاحب کو ایک لیٹر بھی بھیجا ہے جس میں اس میں اسینشل انپٹس جو ہوتے ہیں، جس میں ایچ آر کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، کچھ انسٹرومنٹ کے لیے اور کچھ میڈیسنس کے لیے وہ ان کو انٹیمیٹ کیا گیا ہے. ان کی دیکھیں ڈی ایچ اے کے سپورٹ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. نو ڈاؤٹ ڈی ایچ اے نے ابھی میڈیسنس جو ہیں وہ لیبر روم میں پرووائڈ کر دی ہیں اور کافی چیزیں انہوں نے پرووائڈ کر دی ہیں، اور جو ایچ آر کا جو کلاس 4 کا عملہ ہے وہ بھی اپوائنٹ ہو گیا ہے. مگر سیکرٹری صاحب کی طرف سے یہ بھی انسٹرکشنز ہیں کہ 2 شفٹوں میں منیمم 2 ڈاکٹرز جو ہے مارننگ اور ایوننگ میں وہ اربن ڈسپینسریز پر اپوائنٹ کی جائے. مگر اسٹل ابھی تک ان 7 ڈسپینسری پر کسی پر بھی ایوننگ شفٹ میں کوئی بھی WMO ابھی تک وہ نہیں لگائی گئی ہے. تو انشاءاللہ پھر ہم ریکویسٹ کریں گے ہمارے سی او صاحب سے اور ڈی ایچ او صاحب سے کہ وہ ان جگہوں پر وہ WMOs ہیں وہ اپوائنٹ سے ہے کہ آٹو کلیو کی اور انسٹرومنٹ باقاعدہ جو ہیں وہ ہمارے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عزادار حسین. جنگ کے سلطان شاہ قبرستان کی حالت انتہائی خستہ حال. قبرستان آوارہ جانوروں کی اماج کا بن گیا. بات کرتے ہیں اسی حوالے سے، کچھ ہی دیر میں آپ کو بتائیں گے اویس خان، لیکن آپ کو بتا رہے ہیں جنگ کے سلطان شاہ قبرستان کی حالت انتہائی خستہ حال ہے. قبرستان آوارہ جانوروں کی اماج کا بن گیا ہے. قبرستان آوارہ جانوروں کی اماج گاہ بن گیا ہے. جنگ کے سلطان شاہ قبرستان کی حالت انتہائی خستہ حال ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں اویس خان. جی اویس، بتائیے گا شہریوں کے کیا شکوے شکایات ہیں؟ جی بالکل، سلطان شاہ کا شمار جو ہے شہر کے بڑے قبرستانوں میں ہوتا ہے، تاہم انتظامیہ کے عدم توجہی کے باعث یہ تباہلی کا منظر پیش کر رہا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میں جماعت اسلامی کے ضلعی سربراہ فرید مکیانہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا کہیں گے صورتحال کے بارے میں، قبرستان کی یہ حالت اظہار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ اسپیشل ماڈل قبرستان جو ہے سلطان شاہ کو ڈکلیئر کیا گیا تھا اور اس کے لیے اس کے ہاں جنازہ گاہ بھی تعمیر ہوئی. اب اس کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو محلوں کا پانی ہے اس کے ڈسپوزل کا کوئی انتظام نہیں ہے اور وہ سارا گندا پانی جو ہے وہ قبرستان کے اندر چھوڑا گیا ہے. اور جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ قبروں تک پہنچ جاتا ہے اور جو کچی قبریں ہیں وہ تو منہدم ہو رہی ہیں اور اس طرح یہ ان کی جو ہے بے حرمتی بھی ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہاں پہ جنازہ گاہ جو بنائی گئی اس میں ابھی تک لائٹ کا کوئی اہتمام نہیں ہے اور بجلی کا میٹر تک نہیں لگا ہوا. اس کے ٹوائلٹس اور وضو گاہ جو ہے وہ اس کی ٹوٹیاں بھی غائب ہیں اور ٹوائلٹس جو ہے وہ بند پڑے ہوئے ہیں. یہ اس طرح کی جو ہے صورتحال ارباب اختیار کیا دیکھ رہے ہیں، کیا اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں؟ 4 دیواری ہے تو وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اس میں جانور بھی اس میں داخل ہوتے ہیں اور قبروں کے اوپر جو ہے وہ کتے جو ہے وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں جو ہے بھرپور مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ فوری طور پہ ہماری میونسپل کمیٹی بھی اور ہمارے ڈی سی صاحب بھی اور ہمارے باقی تمام ادارے جن کی یہ ذمہ داری کے اندر آتا ہے کہ اگر یہ ماڈل قبرستان کا یہ حال ہے تو باقی عام قبرستانوں کے ساتھ کیا حالت ہو رہی ہوگی. اس لیے فوری طور پہ ان کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور یہ ہمارا دینی، اخلاقی اور ہماری قانونی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کریں. میں طارق صابری موجود ہیں، امیر شہر ہیں. سر بتائیے گا کیا کہیں گے صورتحال کے؟ میں انتہائی مشکور ہوں چینل 41 کا کہ انہوں نے اس اہم مسئلے کے اوپر اس وقت جو عوام کی آواز کو دکھا رہے ہیں. آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ اہل علاقہ کے لیے جو ایک خوبصورت ماڈل قبرستان بننا تھا وہ اب تکلیف کا باعث بنتا جا رہا ہے. میں ضلعی انتظامیہ سے بھرپور مطالبہ کرتا ہوں کہ یہاں اس کو ماڈل جیسے آپ نے ڈیزائن کیا تھا اسی طرح اس کو فوری طور پہ بنایا جائے. یہ تختی لگانیوں سے کام مکمل نہیں ہوتے تک. بہت شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ذوالفقار شاہد روڈ سے ملحقہ رجبہ گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے. رجبہ کے ارد گرد مٹی کے ڈھیر لگ گئے ہیں. اڑتی دھول مٹی فضائی آلودگی میں بھی اضافہ کرنے لگی ہے. محکموں کی نااہلی رہائشیوں کے لیے مسائل پیدا کرنے لگی. اس حوالے سے بات کریں گے محمد علی نانو سے جو وہاں پہ موجود ہیں. علی اپڈیٹ کیجیے گا.
آج بالکل شہر کی اہم ترین شاہراہ سرگودا روڈ سے ملحقہ ذوالفقار شاہد روڈ ہے، جو کہ عرصہ دراز سے گندگی کے ڈھیر میں مبتلا ہوا ہے، گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ راجبہ ہے جو کہ گندگی کے ڈھیر کی مانند دکھائی دیتی ہے، اور ساتھ میں مٹی کے ڈھیر لگے ہیں کم و بیش، جو 1 سال قبل صفائی کی گئی تھی راجبہ کی، آج تک وہ مٹی کے ڈھیر نہیں اٹھائے جا سکے ہیں، جس کی وجہ سے دھول مٹی گرد و غبار میں سانس لینے پر مجبور ہیں۔ علاقہ مکین ان سے بات بھی کر لیتے ہیں۔ جناب، کم و بیش 1 سال کے قریب ہو گیا ہے، کیوں نہیں اٹھایا گیا ابھی تک یہاں سے ملبہ جو ہے مٹی ہے اور ساتھ میں دھول مٹی ہے، یہاں پہ اتنی کیسے جی رہے ہیں؟ السلام علیکم جی۔ اچھا جی، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں سٹی 41 کا کہ انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا۔ یہ تقریباً جنوری فروری میں راجباغ کو انہوں نے صفائی کرائی اور پورا ہی علاقہ گندگی سے بھر گیا۔ انہوں نے تقریباً 5-6 دن میں سارا نکال دیا باہر، اور ابھی تک یہ سارا نا مٹی گرد و غبار سارا پڑا ہوا ہے۔ ٹریفک گزرتی ہے تو سارا گرد و غبار اڑتا ہے، لوگوں کو سانسوں کا مسئلہ آتا ہے، لوگوں کو بیماری کا مسئلہ آتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی فیصل آباد میں روڈ ہے، ابھی جو معاملہ چل رہا ہے اسموک کا چل رہا ہے معاملہ، یہ اسموک اسی لیے ہوتی ہے کہ جو جتنے بھی روڈ ہے فیصل آباد میں ان کی صفائی بھی نہیں ہوتی، اور انہیں چاہیے جتنے ہمارے گورنمنٹ ادارے ہیں کہ وہ اپنا صبح یا شام کو 1 دفعہ سائڈوں پہ پانی لگائیں، تاکہ یہ مٹی اور گرد و غبار نہ اپنا اڑے، جس سے یہ بیماری پھیلتی ہے، اسموک ہوتا ہے، اسموک کی وجہ بنتی ہے۔ جناب، 1 سال محرومی رہائشیوں کے لیے مسئلہ بن گئی ہے۔ بہت شکریہ علی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ انتخابات کی الیکشن ڈیوٹی الیکشن کمیشنر ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سے سرکاری ملازمین کا ڈیٹا مانگ لیا۔ بات کرتے ہیں اسی حوالے سے بابر منیر سے۔ جی بابر، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، متوقع طور پر پاکستان میں 8 فروری 2024 کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اس سے قبل جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اور ضلعی الیکشن کمیشنر کی جانب سے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے جس میں سرکاری ملازمین کا ڈیٹا جو ہے وہ مانگا گیا ہے۔ چونکہ سرکاری ملازمین کی اور افسران کی چنیوٹ میں شدید شارٹیج ہے، تقریباً 200 کے قریب جو لوگ ہیں ان کی شارٹیج ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک لیٹر لکھا گیا ہے صوبائی الیکشن کمشنر کو ضلعی الیکشن کمشنر کی جانب سے بھی، اور اجازت طلب کی گئی ہے کہ انہیں جو ہے وہ اجازت دی جائے کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں کا سٹاف جو ہے ان سے بھی الیکشن ڈیوٹی جو ہے وہ لیں، اور اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر کی جانب سے سرکاری جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تاہم اس کا حتمی فیصلہ صوبائی الیکشن کمشنر کی جانب سے جب اپروول مل جائے گی اس کے بعد ہی کیا جائے گا۔ تاہم تیاریاں جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں، اور اس سلسلے میں ضلع میں تقریباً 616 کے قریب پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ بنائے گئے ہیں۔ عام انتخابات جو ہے وہ 2024 8 فروری کو جب ہونے جا رہے ہیں، اور اس سے قبل ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ضلعی جو افسران ہیں ان سے سرکاری ملازمین کا اور افسران کا ڈیٹا مانگ لیا گیا ہے، جس پر تیاریاں جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو پرائیویٹ اسکولوں کا سٹاف ہے وہ بھی جو ہے وہ الیکشن کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے، تاہم اس کا حتمی طور پر جو شکریہ بابر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیوروز فیصل آباد کو محکمہ بلڈنگز نے فنڈز جاری کر دیے۔ بلڈنگ سے متعلق مسنگ فیسلٹیز کو پورا کیا جائے گا۔ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کو فنڈز جاری، بلڈنگ سے متعلق مسنگ فیسلٹیز کو پورا کیا جائے گا۔ ویٹنگ ایریا، واشنگ ایریا، پارکنگ ایریا کی تعمیر کا آغاز، محکمہ بلڈنگز نے 4 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے۔ شورکور گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول شورکور سٹی میں یوم اقبال کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تقریب میں پرنسپل غضنفر عباس کاٹھیا، اساتذہ اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ مزید بات کریں گے اسی حوالے سے شہزاد علی سے۔ جی شہزاد، بتائیے گا۔ یوم اقبال جو ہے وہ 9 نومبر کو منایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ملک بھر میں جو تقریبات ہیں ان کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو آج جو گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا ہے، جس سے جو پرنسپل اور جو دیگر اساتذہ ہیں انہوں نے بھی بچوں سے خطاب کیا ہے۔ تو میرے ساتھ پرنسپل میاں غضنفر صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آج 9 نومبر کے حوالے سے تقریب ہے، ملک بھر میں چھٹی بھی کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل جو ہے یوم پیدائش کے سلسلہ، علامہ اقبال کی یوم پیدائش کے سلسلہ میں پورے ملک میں جو ہے تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن آج ہم نے صبح جو ہے اسمبلی پہ ایک پروگرام کیا ہے جس پہ ہم قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کے شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں اساتذہ کرام نے اور بچوں نے جو ہے وہ انہوں نے تقاریر بھی کی ہیں اور ان کی نظمیں جو ہے پیش کر کے جو ہے ان کے افکار کو زندہ کیا ہے، اور قلندر لاہوری کہ فرمودات علامہ اقبال اور افکار اقبال کی روشنی میں جو ہے قائد محمد جناح نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا تھا، اور آج ہم نئی نسل میں جو ہے یہ افکار اقبال کو اجاگر کرنے کی انتہائی اہمیت ہے اور ضروری ہے۔ اور جیسا کہ وہ بچوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن
कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों पे शहजाद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।